میرے آپ کے نبی اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیزوں کو اس آگ سے ڈرایا کرتے تھے۔ اگر خاندانی تعلق کی وجہ سے، نسبی تعلق کی بنا پہ، نبی کریم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، رسول کریم کے خاندان سے تعلق کی وجہ سے نجات ممکن ہوتی تو پھر رسول کریم کو اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے جہنم کی آگ سے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا، جب قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ملتا ہے، حبیب کبریا قریش کو دعوت دیتے ہیں، خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتے ہیں اور مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جب وہ جمع ہوتے اور اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف نام لے کے کہتے ہیں یا بنی کعب بن لؤی، اے کعب بن لؤی کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی مرہ بن کعب، اے مرہ بن کعب کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد الشمس، انقذوا انفسکم من النار، اے عبد الشمس کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے فرزندو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی ہاشم، وہ ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے فرزندو، تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ حتیٰ کہ اپنے خاندان کی ایک خاتون کا بھی نام لیا، اپنے جگر گوشہ کو مخاطب کیا، اپنے دل کے ٹکڑے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ تو بھی اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی ہے جو اپنی پیاری بیوی جس کو یہ بشارت دی تھی یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اسے بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہاری زندگی بدعمالیوں میں گزر گئی، میرے تعلق کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نبی کریم کے رشتے دار ہیں اور ہم اس وجہ سے محفوظ ہو جائیں گے اور بچ جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو چاہیے، خاندان کے ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ کر لو۔